اب اس میں ایک بات کو آپ سمجھیں، کون سی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ؟ ان تمام کو زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ کو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے وہ 3 باتوں کا خیال نہیں رکھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نمبر 1، جس کو بھی آپ غریب ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے قرض دار ہے، چاہے نیک راستے ہیں، چاہے مسافر ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ان میں سے جب بھی آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لو کہ وہ کہیں غیر مسلم تو نہیں ہے. غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. آپ کو اگر غیر مسلم کی کوئی مدد کرنا ہے، اگر آپ کو وہ کسی مصیبت میں پریشانی میں مل رہا ہے، تو آپ صدقات کے ذریعے، عطیوں کے ذریعے، ہدیوں کے ذریعے آپ اس کی کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں. آپ اس کی دلجوئی کر سکتے ہیں، آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم اس کو ادا نہیں کر سکتے. اگر دے بھی دیں گے زکوٰۃ کی رقم تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نمبر 2، تو مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم بھی فقیر ہوتا ہے، غیر مسلم بھی مسکین ہوتا ہے، وہ بھی قرض دار ہوتا ہے، وہ بھی مسافر ہو سکتا ہے، لیکن غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے. ان جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم دینا ہے ہم کو، لیکن ان جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے فقیر کو دے رہے ہیں، دیکھ لو غیر مسلم تو نہیں ہے. مسکین کو دے رہے ہیں، دیکھ لو غیر مسلم تو نہیں ہے. قرض دار ہے، دیکھ لو غیر مسلم تو نہیں ہے. مسافر ہے، دیکھ لو غیر مسلم تو نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اس کی مدد امداد اور عطیہ ہدیہ وغیرہ کے ذریعے کر سکتے ہیں. نمبر 2، آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ جو فقیر ہے، مسکین ہے، قرض دار ہے اور مسافر ہے، یہ کہیں سید تو نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا تو نہیں ہے. اگر یہ فقیر، یہ مسکین جو آپ نے تلاش کیا زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے لیے، اگر یہ سید ہوا تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اب سید بھی محتاج ہو سکتا ہے، بھائی سید کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ ہدیوں کے ذریعے اس کی مدد کریں، صدقوں کے ذریعے اس کی مدد کریں، کسی بھی طریقے سے دوسرے بھی راستے ہیں. تو آپ اس کو لیکن زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. سید خاندان والوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. تیسری بات کا جو خیال رکھنا ہے، تیسری بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جس کو بھی آپ پیسے دے رہے ہو زکوٰۃ کی رقم، وہ مالدار نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والا، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ لینے والا. بیچ کی کوالٹی والے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیچ کی کوالٹی والا مطلب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر سامان وغیرہ سب ملا ملو کر کے اتنا ہے. 52.5 تولہ چاندی شریعت کی نظر میں یہ مالدار ہو جاتے ہیں. اب مالدار ہو گیا تو وہ زکوٰۃ تو ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایک سال نہیں گزرا اس کے اوپر، لیکن اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. ایسا آدمی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کچھ روپے ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. امید ہے کہ بات آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، غارم یعنی قرض دار کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اور مسافر کو دینا ہے. اور پھر 3 جگہ وہ بتائیں آپ کو کہ جہاں پر جو اس زمانے میں اپنے میں پائی نہیں جاتی ہیں. اور تیسری بات یہ بتائیے آپ کو کہ ان تمام کو زکوٰۃ دینے سے پہلے ایک تو یہ دیکھ لیں کہ وہ غیر مسلم تو نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. سید خاندان والوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، مقروض ہو، کچھ بھی ہو. اور ایسے ہی مالدار کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. ایک بات اور خیال رکھیں، یہ جو بات لاسٹ میں بتا رہا ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ زکوٰۃ کی رقم فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو دو گے، لیکن یہ کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے آپ ان کو؟ سب سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھو آپ. سب سے پہلی بات، سب سے پہلے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا ہے. فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو وغیرہ کو کہاں پر؟ سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر. کہاں پر؟ سب سے پہلے اپنے خاندان میں. اپنے خاندان میں اپنے بھائی بند میں دیکھو کہ کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مقروض، کوئی مسافر اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے. نہ مدرسے میں، نہ فلاں نہ کسی بھی جگہ نہیں. سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھیں آپ. اگر وہ ضرورت مند ہیں، ان 5 میں سے کوئی ایک کوالٹی ہے ان کے اندر، تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم آپ دیں. ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی رقم آپ ان کو دیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 آپ کی صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا. صلہ رحمی کا
آپ کو صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داری نبھانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ دو نیکیاں آپ کو رشتہ داری کی وجہ سے رشتہ داروں کو زکات دینے سے ملے گی. دوسری بات آپ کو دوسرا خیال یہ رکھنا ہے, اگر آپ کو, اب میں لکھے بغیر ہی سمجھا دیتا ہوں, پہلا آپ کو خاندان میں دیکھنا ہے. دوسرا نمبر اگر آپ کو خاندان میں نہیں مل رہا ہے کوئی تو آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں گے. رشتہ داری میں نہیں مل رہا ہے تو پڑوس میں دیکھیں گے, پڑوس میں نہیں مل رہا ہے تو گاؤں میں دیکھیں گے. اگر ان 5 کوالٹیوں میں سے کوئی ملتا ہے آپ کو, گاؤں میں بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ اپنے دور کے رشتہ داروں میں دیکھیں گے. نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ اب کسی کو بھی XYZ آپ کو جہاں پر بھی یہ لوگ مل رہے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ تھی وہ تمام پوائنٹ کی باتیں جو آپ تک پہنچانی تھی. پہلے نمبر پہ بتایا زکوٰۃ کی وہ 5 جگہ جو آپ کو دیکھنا ہے, لوگوں کو تلاش کرنا ہے, یہ 5 جگہ. نمبر 2 3 وہ جگہ جو اس زمانے میں نہیں پائی جاتی. نمبر 3 زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, سید ہو, غیر مسلم ہو اور مالدار, ان تینوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں. اور چوتھی جو بات بتائی وہ آپ کو یہ کہ جب بھی آپ زکوٰۃ دیں گے تو یہ چیز ضرور دیکھ لیں کہ خاندان والوں کو دے رہے ہیں. سب سے پہلے خاندان والوں کو, پھر محلے والوں, پھر قریب رشتہ داروں کو, پھر گاؤں والوں کو, اس کے بعد پھر اپن کہیں بھی دے سکتے ہیں. خاص طور پر یہ خیال رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے.